اپنی جگہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ خطبے کے اندر میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مساجد کی تعمیر، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، جنت حاصل کرنے والے ہوں گے، کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ساری کی ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ساری مسجدیں اس روئے زمین پر سب کے سب اللہ کی ہیں، لہذا مسجد کے اندر غیر اللہ کو پکارا نہ جائے گا، غیر اللہ کی پوجا نہ کی جائے گی اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تعریف کی ہے، اپنے نور کو بیان کیا ہے 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور ایسے گھروں میں ملے گا، ان گھروں کے اندر جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے نام کو وہاں بلند کیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد کی جائے، اور ان گھروں کے اندر صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعظیم، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، جن کو تجارت، جن کو بزنس اور جن کو کاروبار غفلت میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ زکوٰۃ دینے سے، نماز قائم کرنے سے بھی کوئی بزنس، کوئی تجارت اسے غفلت میں نہیں ڈالتی ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں، ان کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اللہ کے گھروں میں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی تعظیم، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کے سلسلے میں ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو بھی انسان اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی مسجد بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو ایک ایسا محل بنا کر دیں گے جس کا مسالہ مشک و عنبر کا ہوگا، جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں گی اور ہیرے جواہرات سے مزین ہوگا، ایسا محل اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ تعمیر مسجد کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری واضح طور پر احادیث بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، مسجد کو آباد کرنے کے سلسلے میں واضح آیتیں ارشاد فرمائی ہے، جس میں ہم نے کئی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر ہم نے آپ کو سنایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من اسرج سرجا فی المسجد نور اللہ قبرہ الی یوم القیامہ، کہ جو انسان اس روئے زمین پر مسجد بناتا ہوا، مسجد میں اگر وہ کوئی چٹائی دیتا ہے یا روشنی کا انتظام کرتا ہے، من اسرج سرجن، اگر کوئی روشنی کا انتظام کر دیتا ہے، کوئی ایک بلب لگا دیتا ہے، کوئی جنریٹر کا انتظام کر دیتا ہے، کوئی ٹیوب لائٹ کا انتظام کر دیتا ہے، کوئی پنکھے کا انتظام کر دیتا ہے، روشنی کا انتظام کر دیتا ہے، خدا کی قسم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنی قبر سے اٹھائے گا تو روشن اٹھائے گا، اور قیامت تک اس کی قبر کو منور رکھے گا، اور
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من القا حصیرا کسالہ، اگر کوئی انسان مسجد کے اندر چٹائی کا انتظام کر دیتا ہے، قالین کا انتظام کر دیتا ہے اور کسی طرح کے فرش کا انتظام کر دیتا ہے، کوئی مسجد بن رہی ہے جس میں فرش کی ضرورت ہے، کوئی مسجد بن رہی ہے جس میں قالین کی ضرورت ہے، کوئی مسجد بن رہی ہے جس میں چٹائی کی ضرورت ہے، کوئی بندہ اپنی طرف سے کھڑے ہو کر اگر یہ اعلان کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے چٹائی رہے گی، میری طرف سے قالین ہے، میری طرف سے فرش کا انتظام ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہاں تمام کے تمام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا ہر انسان جمع ہوگا، اولین و آخرین کا جب اجتماع ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا سبز جوڑا پہنائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہیں، سب سے ناپسندیدہ جگہیں وہ بازار ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاماکن مساجدها وشر الاماکن اسواقها، کہ بہترین جگہیں دنیا کے اندر وہ مساجد ہیں اور بدترین جگہیں ناپسندیدہ جگہیں وہ اسواق ہیں، بازار ہیں، چوک چوراہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت اجتماعی طور پر یہ ہو گئی ہے کہ اگر اللہ کے بندے اللہ کی طرف مسجد کی طرف بلاتے ہیں تو پھر ہم لوگ مسجد کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ شام سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہاں ایک پروگرام ہے، اس پروگرام میں آپ کو آنا ہے، لیکن یہاں کے باشندگان اب تک نہیں آ پائے ہیں، ہمارے دور دراز کے مہمان آ گئے ہوئے ہیں، ان کا استقبال اور خیر مقدم ہوا ہے، لیکن ہمارے یہاں کے لوگ نہیں آئے۔ لیکن اسی طرح سے ہم مسلمانوں کا اجتماعی حال یہ ہے کہ ہم چوک چوراہوں پر بیٹھ کر دن گزار دیتے ہیں، رات گزار دیتے ہیں، شام گزار دیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کپاسٹنگ میں وقت گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی بندہ جب اللہ کے گھر سے دعوت دیتا ہے، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم سنتے ہیں اور اس کو انسنی کر دیتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا اجتماعی حال ہے۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب ہجرت کی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے تو سب سے پہلے مسجد کی فکر کرتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہ فکر نہیں کی کہ ہمارا گھر کیسے بنے گا اور ہماری ازواج کا، ہماری بیویوں کا حجرہ کیسے بنے گا۔ اگر فکر کی سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر کی کہ مسجد کیسے بنے گی۔ چنانچہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہیں قریب میں ایک جگہ تھی جو آباد جگہ تھی، دو یتیم بچے کی جگہ تھی، سہل اور سہیل کی جگہ تھی۔ اسد بن زرارہ بن ربی کی کفالت میں وہ دونوں یتیم بچے پل رہے تھے، پرورش پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ دو یتیم بچوں کی زمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو یتیم بچوں کو بلایا اور کہا کہ اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ مسجد وقف ہے لیکن ہم اس کا پیسہ نہیں لیں گے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، اس کی کوئی قیمت نہیں لیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہم اس کی قیمت دیں گے۔ اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ دیا اور کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت ادا کی۔ پھر اسی طرح سے وہاں مسجد آباد ہوئی۔ سب سے پہلے مسجد جو بنی ہے وہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاجی لوگ جانتے ہیں جب حج کرنے جاتے ہیں تو آج بہترین عظیم الشان شکل میں، عمارت کی شکل میں اور ایک محل کی شکل میں مسجد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب ہجرت کی ہے سب سے پہلے مدینہ گئے تو وہاں پر مسجد بنائی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ آگے چلیں گے، صحابہ کرام آئے، صحابہ کرام نے بھی مسجدوں کی تعمیر کی ہے، مسجدوں کی توسیع کی ہے۔ حضرت عثمان نے اسی مسجد نبوی
کی توسیع کی، پھر اسی طرح سے اور خلفاء آئے مسجد کی توسیع کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5,000 عام مسجدیں بنائی ہیں، 5,000 عام مسجدیں بنائی ہیں اور 900 جامع مسجدیں بنوائی ہیں۔ 900 جامع مسجد اور 5,000 عام مسجدیں بنوائی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ مسجد امت مسلمہ کا اجتماعی مرکز ہے۔ ہم نے آج تفریق کر دی ہے کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے، مسجد صرف 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لو اور تالا لاک کر دو اور چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں مسجدیں پارلیمنٹ تھی، مسجدیں یہ پاور ہاؤس تھی، اور آج بھی پاور ہاؤس ہے، لیکن ہم اسے پاور ہاؤس کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ پاور ہاؤس جس طرح سے آج پھلپراس میں ہے، جس طرح سے ابھی ہمارے علاقے میں کھٹونا میں ہے، اور وہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے اور بڑی آبادی میں سپلائی ہوتی ہے اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یہ مسجدیں جس طرح یہ اس گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، تو یہ سمجھیے کہ یہ 2 مسجدیں پاور ہاؤس ہیں کہ آپ کے پوری آبادی میں یہاں سے روحانی پاور کی سپلائی ہو رہی ہے اور آپ کو کنیکشن مل رہا ہے۔ جس طرح سے ایک موبائل ہے، چارج بھی ہے، بیٹری بھی ہے، اس میں سیم بھی لگا ہوا ہے، لیکن اگر ٹاور نہ ہو تو موبائل کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ ناکام ہوتا ہے، آپ کال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ گھر سے کھا پی کر چاہے جتنا بھی طاقتور ہو جائیں، لیکن اگر آپ کا روحانی رشتہ اللہ سے نہیں ہے، مسجد سے نہیں ہے، رسول اللہ سے نہیں ہے، تو یہ ٹاور آپ کے اندر ختم ہے، پھر آپ کا رشتہ کچھ بھی نہیں۔ جس طرح سے ایک موبائل بے جان پڑا ہوا ہے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے آپ، اسی طرح سے آپ بھی اپنی روحانی زندگی میں کوئی کام کے نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ مسجد پاور ہاؤس ہے، ہمارا رشتہ یہاں سے مضبوط ہونا چاہیے اور یہاں سے یہ پیغام ملنا چاہیے کہ ہم ایک ہیں، اخوت کا، بھائی چارگی کا، مساوات کا، ہمدردی کا، غمگساری کا اور غمخاری کا پیغام اور جذبہ بیدار ہونا چاہیے۔ یہاں تفریق کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ذات برادری کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسجدیں یہ اخوت کا، بھائی چارگی کا، برادرہڈ کا پیغام دیتی ہیں۔ ان مسجدوں کو اسی لیے زندہ کرنا چاہیے، ان مسجدوں کو اسی لیے آباد کرنا چاہیے۔ انما یعمر مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں اعتبار سے اس میں کہا ہے کہ مسجد کو ظاہری طور پر بھی آباد کرو، باطنی طور پر بھی آباد کرو۔ باطنی طور پر یہ آباد کرنا ہے کہ نماز قائم کرنی ہے، یہاں پر مسجدوں میں مصلیوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، اور ظاہری طور پر آباد کرنا یہ ہے کہ یہاں کی عمارتوں کو کھڑا کرنا ہے، در و دیوار کو کھڑا کرنا ہے اور اس کی ظاہری شکل کو اچھی شکل میں ڈھالنا ہے۔ یہ انما یعمر مساجد اللہ ہے۔ تو یقین رکھیے کہ جو لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں یقیناً وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ یقین کر کے کر لیجئے کہ یقین جب ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت ضرور عطا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب یہی لوگ، امید ہے کہ یہی لوگ کامیاب میں سے ہوں گے، فلاح پانے والے میں سے ہوں گے، یہی لوگ جنت حاصل کرنے والے میں سے ہوں گے۔ ہم لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں نا؟ بس ہمارا ٹائم ہو گیا ہوا ہے نا، اس لیے ہم آخر میں ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان آخرت پر ہے۔ ہم کسی میں کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، متحد ہو کر رہیں گے اور جم کر رہیں گے اور پیار محبت کے ساتھ رہیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور ان مسجدوں کو پاور ہاؤس بنائیں گے، ان مسجدوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، ساری دینی ضرورتیں ہماری یہاں سے پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی رہی، موقع رہا پھر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ آمین وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔